السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ظفر علی خان کی ایک نظم نعت اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ظفر علی خان اردو ادب کے ایک شاعر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھے۔ اگر وہ سیاست کے بکیڑوں میں نہ الجھتے تو آج اقبال اور غالب کے ہم پایہ شاعر ہوتے۔ ان کی یہ نظم نعت بہت مشہور ہے، آج اس کی تشریح ہم کریں گے۔ پہلا شعر ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا دل جس کی چاہت سے لبریز ہے، میرا دل جو خواہش رکھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا سہارا ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ اللہ نے آپ ہی کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام مخلوقات کی تخلیق آپ ہی کے وسیلے سے کیا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی۔ پشتو میں ایک شعر ہے، رحمان بابا اردو ادب کے پشتو ادب کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صورت د محمد نوے پیدا کڑی بہدے نوا دا دنیا، یعنی اگر حضور علیہ السلام کی صورت مبارک اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرتا تو یہ دنیا، اس کے وجود کا تصور ممکن نہیں تھا۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ کائنات، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہی بنائی ہے۔ اگلا شعر ہے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی تو ہو۔ سینہ شب تارے الست یعنی حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو تاریکی کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، اس کو تارے الست کہتے ہیں۔ شب تارے الست، نور اولی، نور یعنی روشنی، اولین یعنی پہلی، تو پہلی روشنی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تاریکی کا گہرا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ ہر طرف جہالت تھی، ہر طرف ظلم کی حکمرانی تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بیوی، ماں، بہن کا تمیز نہیں تھا۔ لہٰذا اس ظلم کے اندھیرے کی تاریکی کو روشنی بخشنے والا آپ ہی ہیں، جنہوں نے اسلام کا نور چاروں طرف پھیلا دیا اور اسلام ہی کی روشنی کی بدولت کفر اور جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا۔ اگلا شعر ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایتی اولا تم ہی تو ہو۔ غایت کہتے ہیں مقصد کو۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کی تخلیق کا مقصد نبی آخر الزمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر شے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ جہان بھی نہ ہوتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر نیک شخص سے زیادہ بہترین اور نیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کا رتبہ باقی تمام انسانوں سے بلند ہے۔
اگلا شعر ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر و تنہا تم ہی تو ہو۔ نظیر کہتے ہیں مثال کو، یعنی جس کی مثال نہیں ہے وہ آپ ہی ہیں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو مقام مرتبہ نبی علیہ السلام کو عطا کیا ہے وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی صف کے امام ہے، یعنی آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور یکتا ہیں۔ آپ جیسا انسان رب نے نہ بنایا ہے نہ قیامت تک بنائے گا۔ آپ بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گرتے ہوں کو تام لیا جس کے ہاتھ نے، گرتے ہوں کو تام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب بدھا تم ہی تو ہو۔ یثرب بدھا یعنی مکہ اور مدینہ، تاجدار یعنی بادشاہ۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات رحیم و کریم ہے۔ آپ نہایت رحم دل تھے۔ آپ ہمیشہ ضرورت مندوں اور دکھی لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی جائز کام سے انکار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے تاجدار ہیں۔ دنیا کی سب رونقیں آپ سے ہی ہیں۔ آپ ہی دونوں جہانوں کے سردار ہیں، یعنی آپ رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے، لوگوں کے لیے آپ ایک رحمت ہیں۔ اگلا شعر ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناساں تم ہی تو ہو۔ پر کا لفظ دو بار آیا ہے۔ پہلے ہیں جبرائیل کے پر یعنی جبرائیل کے بال، اور پھر جو آخری پر ہے وہ حرف جار ہے۔ اس کی حقیقتوں کے شناساں، شناساں یعنی پہچان کو کہتے ہیں، تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر نے معراج کے واقعے کو تلمیح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تلمیح یعنی شعر میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ چونکہ اس شعر میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے تو اسی وجہ سے تلمیح کا استعمال اس شعر میں ہوا ہے۔ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام رک گئے، کیونکہ ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ ان کے پر جل جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے کے رازوں سے بھی واقف کروایا۔ آگے چلے گئے سدرۃ المنتہا سے، جو حقیقتیں تھی اس سے آپ شناساں ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر گئے۔ اگلا شعر، بفتہ سنائے جا کے تمہارے سوا کسے، بفتہ سنائے جا کے تمہارے سوا کسے، ہم بے کسان ہند کے ملجا تم ہی تو ہو۔ ملجا یعنی مددگار کو کہتے ہیں، بفتہ یعنی فریاد، بے کسان ہند یعنی ہند کے بے کساں لوگ، فقیر، مفلس۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ ہی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہمارے تمام دکھ درد کے چارگر ہیں، علاج کرنے والے ہیں۔ آپ ہی ہم ہند کے فقیروں، ہندوستان کے فقیروں کے والی اور مددگار ہو۔ آپ کے علاوہ ہم کسی کو اپنی بفتہ نہیں سنا سکتے۔ آپ ہی فریاد سننے والے ہیں اور ہم آپ کے در میں ہی فریاد کریں گے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ظفر علی خان اردو ادب کے اور اردو نعت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، انٹرویو میں بھی اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے،
تو آپ اس نظم آسان نظم ہے، تو 2 اشعار کم از کم اس کو یاد کر لیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے ظفر علی خان کے نعت کے حوالے سے تو یہ اشعار آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔